شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہے سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کا گاؤں بھی سندھ کی طرف ہی ہے۔ ہم لوگ اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو ان لوگوں کے گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا گھر بالکل ویسا ہی ہے جیسے گاؤں میں کچے مٹی کے مکان ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر کے ایک کونے میں ان لوگوں نے واش روم بنایا ہوا ہے۔ اس واش روم کی بیک سائڈ پر ایک بہت قدیم پرانا کنواں ہے، جس کنویں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کنواں وہاں پر 100 سال پرانا ہے اور وہ کنواں آج سیب زدہ ہے۔ اس کنویں کو تو بہت وقت پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس پر موجود جو اثرات ہیں وہ اثرات آج کے دور میں بھی لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے کہ اگر کبھی کوئی رات کے ٹائم اس واش روم میں جاتا تھا تو ایک خوفناک چہرے والی عورت ان لوگوں کو واش روم کی دیوار پر بیٹھی اکثر نظر آتی تھی، کیونکہ ان کے واش روم کا چھت نہیں ہوتا تھا، صرف 4 دیواری ہوتی تھی اور آگے دروازہ لگا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جو شخص اگر اس عورت کو دیکھ لیتا تھا کوئی بھی، تو اس کا ذہنی توازن کچھ عرصے کے لیے بگڑ جاتا تھا، پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، بہت زیادہ علاج کروانا پڑتا تھا تو وہ انسان نارمل ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پر بہت سے عاملین حضرات کو بھی بلایا کہ آپ آ کر دیکھیں کیا وجہ ہے، یہاں پر کس چیز کے اثرات ہیں، جبکہ وہ کنواں تو گھر کی بیک سائڈ پہ ہے جس کے آگے بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں۔ تو جو بھی صاحب علم ہستی ان کے گھر آتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ جو بیت الخلاء ہے، جو واش روم ہے، اس کو بند کر دیں، کیونکہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ باتھ روم پر حاوی ہوتے ہیں، واش روم پر بیت الخلاء پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ کنواں بالکل بیک سائڈ پر ہے اور یہاں پر بہت زیادہ اثرات ہیں، تو وہ جنات اس لیے رات کے ٹائم اپنا رخ اس طرف کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان لوگوں نے اپنے گھر کا وہ جو واش روم تھا اس کو ان لوگوں نے بند کر دیا، اس کے آگے بہت سی جھاڑیاں اور ایسے خشک لکڑیاں وغیرہ جوڑ دی کہ کوئی اس طرف جا نہ سکے۔ اب رہی اس کنویں کی بات، اس کنویں کے پاس سے لوگوں کو عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ وہاں پر مغرب کے بعد بکریاں نظر آتی تھیں، سیاہ کلر کی بکریاں اس کنویں کے ارد گرد چلتی پھرتی نظر آتی تھیں اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتی تھیں۔ گاؤں کا ایک شخص تھا، اس کے دل میں ایک دن لالچ آیا، اس نے یہ کہا کہ کنویں کے قریب ہو سکتا ہے گاؤں والوں کی ہی بکریاں جاتی ہوں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں اور گھاس وغیرہ ہے، تو یہ لوگوں کو وہم ہے کہ یہ جنات ہیں۔ میں ایسا کروں گا کہ میں چھپ کر وہاں پر بیٹھ جاؤں گا اور میں وہاں سے ایک بکری اٹھا لوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ جو کنویں کی مخلوق ہے اس نے ان بکریوں کو کھا لیا ہوگا۔ اس نے ایسے کیا، لالچ کے مارے مغرب کے بعد جا کر کنویں کے قریب لگی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور چھپ کر بکریوں کا انتظار کرنے لگ گیا۔ تبھی وہ کیا دیکھتا ہے، اس کو بکری کے بولنے کی آواز اپنے قریب سے آ رہی ہے، جبکہ کنواں دوسری طرف تھا اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کے قریب ایک سیاہ کلر کی بکری ہوتی ہے جو بول رہی ہوتی ہے۔ جب اس نے بکری کو دیکھا اس نے کہا کہ چلو زیادہ بکریاں نہ سے ایک ہی بکری اٹھا لیتا ہوں، ایک ہی لے جاتا ہوں۔ وہ بکری چلتی ہوئی کنویں کی طرف آ گئی اور وہ جو شخص تھا اس بکری کے پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے کنویں کے قریب آ گیا۔ جیسے وہ کنویں کے قریب گیا، وہ بکری کو پکڑنے لگا تو بکری نے ایک دم اس کی طرف جب اپنا چہرہ کیا تو وہ انتہائی بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، جس کا دھڑ بکری کا تھا اور آگے جو چہرہ تھا وہ اس بھیانک مخلوق کا اپنا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، چیخیں مارتا ہوا آبادی کی طرف بھاگا کہ مجھے بچا لو۔ جب لوگوں نے دیکھا اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، لوگوں نے اس کو پکڑا پر وہ بے ہوش ہو گیا۔ کافی ٹائم کے بعد جب اس سے ہوش آیا تو اس نے ساری بات بتائی، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بھی آئے، سب نے اس کا چیک اپ کروایا، لیکن اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر بہت زیادہ دم کروائے اور اس نے بہت زیادہ معافی مانگی کہ میں دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں۔
اس کنویں کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ سنڈریلا کہتی ہیں جب ہم لوگ وہاں پر بچپن میں جایا کرتے تھے تو ہم لوگ بچے تھے، کھیلتے ہوئے اس سائڈ چلے جایا کرتے تھے تو ہم لوگوں کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، پھر ہم لوگ ڈر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری چچی کے والد صاحب کے ساتھ پیش آئی۔ یہ 1979 کی بات ہے۔ میری چچی کہتی ہیں تب ان کے والد صاحب کی ایج 42 ایئرس تھی۔ اب وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں سے دور ایک سرائے بنا ہوا تھا، جہاں پر سرائے اس کو کہتے ہیں جہاں پر آ کر اکثر مہمان یا ایسے لوگ سٹے کرتے ہیں، تو ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اکثر لوگ قوالی کروایا کرتے تھے۔ تو جو ان کے چچی کے ابو تھے وہ اپنے گاؤں سے نکل کر وہاں پر قوالی سننے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا وہاں پر قوالی سنتے ان کو کافی زیادہ رات ہو گئی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہ گاؤں کا ایک سنسان اور ویران راستہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے پائل کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پائل پہن کر میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کو خاصا تعجب ہوا کہ کوئی بھی خاتون تو اس وقت گاؤں کی یہاں پر پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس سائڈ پر آ سکے، اور نہ ہی کبھی اس طرف کوئی عورتیں آتی ہیں، پھر یہ پائل کی آواز آخر کیوں آ رہی ہے؟ ان کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خیال آیا کہ میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، مجھے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ ویران اور سنسان ہے، اجاڑ جگہ ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہو، کوئی جنات ہو جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ اکثر جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو صرف اور صرف تنگ کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو پائل کی آواز ان کو بالکل اپنی بیک سائڈ سے آ رہی تھی وہ تھوڑی دور ہونے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پائل چھنکنے کی آواز پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ تبھی ایک دم ان کے کانوں میں ایک عورت کی آواز گونجی۔ وہ عورت یہ کہہ رہی تھی تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اگر تم پیچھے پلٹ کر دیکھتے تو میں اسی ٹائم تمہارا دل نکال لیتی۔ جب انہوں نے وہ آواز سنی 15 منٹ کا سفر انہوں نے 2 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ اتنا بھاگے، اتنا تیزی سے بھاگے کہ اپنے گھر آ کر سانس لیا۔ جب گھر میں آئے تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، تو گھر پر آتے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ بہت کوشش کی کہ ان کو ہوش آئے، گاؤں کے حکیم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر دیکھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی کسی چیز سے بہت زیادہ ڈرے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے، یہ ہو جائیں گے ٹھیک۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ اس کے بعد چچی کہتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم لوگ خود آئی وٹنس ہیں، جب ابو گھر آئے تو ان کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ چچی کہتی ہیں ہم لوگوں نے خود بھی اس چیز کو، اس مخلوق کو محسوس کیا ہے۔ کافی ٹائم ہم لوگوں کے گھر کے باہر سے پائل چھنکنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں لیکن کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جو پائلوں کی آواز تھی کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی تھی۔ پھر ان کے ابو قوالی سننے تو بعد میں بھی جایا کرتے تھے لیکن اکیلے نہیں جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ 2 سے 3 لوگوں کو لے کر جایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ رات ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک سٹوری ہے جو زین علی شاہ نے شیئر کی۔ زین کہتے ہیں کہ چچی کے والد صاحب جو ہیں اب بہت زیادہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کی دعا کیجیے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی چچی کے والد صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ عطا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ویسٹ بنگال کی اسٹریٹ نمبر 18 کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری ایک نیوز پیپر میں ایک شخص نے شیئر کی تھی جس کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا تھا، وہ بھی ویسٹ بنگال کا ہی رہنے والا تھا۔ اس کا نام سورج تھا۔ سورج کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر ایک علاقے میں ایک اسٹریٹ کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہ جو اسٹریٹ ہے، وہ جو گلی ہے، وہ آج سیب زدہ ہے۔ وہاں پر شام ہوتے ہی بہت زیادہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر عجیب و غریب آوازوں میں روتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، شاید ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے اس جگہ کا پتہ کیا اور وہاں پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا ابھی شام نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ابھی وہاں پر جانے کا ہی ارادہ کیا تھا، مجھے اس طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں اور وہ مجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بہت زیادہ
عجیب و غریب سما تھا وہاں پر، چیخو پکار ہو رہا تھا۔ جیسے میں اس گلی میں جانے لگا تو اس علاقے کے ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے یہ کہا کہ غلطی بھی مت کرنا اندر جانے کی، اگر تم اندر جاؤ گے تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکو گے۔ یہاں پر ایسے جنات مقیم ہیں، یہاں پر ایسے جنات آباد ہیں جو اسی طرح سے لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، رو کر مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اگر ایک دفعہ اس گلی میں چلا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ قدیم عرصے سے آسیب زدہ ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پرانے دوروں میں وہاں پر کچھ ایسا کام ہوا تھا، کچھ ایسے بے قصور لوگوں کا قتل و غارت ہوا تھا، جس کے بعد وہاں سے یہ معاملات شروع ہو گئے۔ وہاں پر جنات اور بے تحاشا جنات ہیں، وہ جنات اس حد تک ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے کسی پنڈت صاحب کو بلایا، وہاں پر انہوں نے پڑھائی کر کے انہوں نے ان جنات کو، ان غیر مرئی مخلوقات کو، ان آفتوں چڑیلوں کو اس گلی میں ہی قید کر دیا۔ اس گلی سے باہر وہ نہیں نکل سکتے، لیکن جو کوئی بھی اس گلی کے قریب سے گزرتا ہے وہ اس کو فوراً اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ اس گلی میں آئے، اور جو ایک دفعہ اس گلی میں چلا جائے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہے، میں کراچی گلشن حدید سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں ان میرڈ ہوتی تھی اور ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ ابھی ہم لوگوں میں سے کسی بھی بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے والد صاحب نے بہت خوبصورت ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ہم لوگوں کا جو اپنا گھر تھا وہ کافی پرانی اولڈ کنسٹرکشن پر تھا، اس کو ہم لوگوں نے سیل کر کے فی الوقت ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اپنا گھر بنائیں گے۔ جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے وہ گھر بالکل ایسے تھا جیسے ایک بڑی کوٹھی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت گھر تھا جس کی دونوں سائڈوں پر بہت بڑے بڑے لانس تھے۔ میرے 4 بھائی ہیں اور میں ایک ہی بہن تھی، تو میرے بھائیوں نے یہی کہا کہ ہر کوئی اپنا کمرہ لے سکتا ہے، کیونکہ گھر بہت بڑا تھا۔ میرے بھائیوں کے الگ روم تھے، میرا الگ روم تھا، میرے پیرنٹس کا الگ روم تھا۔ نیچے والا جو پورشن تھا وہاں پر میرے پیرنٹس کا اور میرا روم ہوتا تھا۔ ایک ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم سیٹ کیا ہوا تھا۔ میرے سارے بھائی جو تھے ان سب کے روم اوپر والے پورشن پر ہوتے تھے۔ اب میرا جو روم تھا، میرا روم جو بیک سائڈ پر لان تھا وہاں پر میرا روم تھا، اور مجھے بہت زیادہ اچھا وہ ویو لگتا تھا۔ میں تقریباً سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور ونڈو کے آگے سے کرٹنز ہٹا کے رکھتی تھی۔ باہر کی گرینری، وہاں پر لگے ہوئے درخت مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردیوں کا موسم تھا، بہت شدید ٹھنڈ ہوتی تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی میں اپنی ونڈو سے کرٹن ہٹا کے رکھتی تھی۔ جب صبح کا ٹائم ہوتا تھا تو تب میں تھوڑی دیر کے لیے آگے کرٹن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو شروع میں ہمیں وہاں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم بچوں کی آواز آتی ہے، تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ آس پڑوس میں جو بچے ہیں یہ ان کی آوازیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ آوازیں اتنی پاس سے آتی تھیں جیسے بالکل بچے ہمارے پاس ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسی آوازیں آتی تھیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے اس چیز پر اتنا فوکس ہی نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے گھر میں نوکر بھی رکھے ہوئے تھے جو ڈے ٹائم کام کر کے پھر چلی جایا کرتی تھی، جو ہم لوگوں کی میڈ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں سو کر جاگی تو میں نے کرٹن ہٹا دیے، ناشتہ وغیرہ کیا۔ اس دن کافی زیادہ بادل بنے ہوئے تھے، تقریباً دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی۔ آج میں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، موسم ٹھیک نہیں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے صرف کرٹن ہٹائے ہوئے تھے۔ جیسے میں ونڈو کے پاس بیٹھی کہ میں باہر کا ویو دیکھتی ہوں تو ایک دم میری نظر پڑی، میری ونڈو کے اوپر ایک ہاتھ کا نشان تھا، جیسے اس شیشے کے اوپر جو گلاس تھا اس کے اوپر کسی نے اپنا پورا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ کا سائز جو تھا کافی زیادہ بڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے آگے نیلز بھی ہیں۔ میں اس کو بغور دیکھنے لگی۔ میں اندر کی طرف سے دیکھ رہی تو ایسا لگتا وہ ہاتھ باہر کی طرف سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اوپر اپنا پورا ہاتھ رکھا تو میری فنگر سے بھی کافی زیادہ لمبی وہ فنگرز تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کام کر رہی تھی میڈ، میں نے فوراً اپنی میڈ کو بلایا اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ کا نشان کس کا ہے؟ تم صفائیاں کرتی ہو، ڈسٹنگ کرتی ہو، شاید تمہارا ہاتھ ہو۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، میرا ہاتھ تو یہ نہیں ہے، میں نے تو ابھی یہ نشان دیکھا ہے۔ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس سے وہ ساری جگہ صاف کروائی، شیشے کے اوپر سے وہ جو ہاتھ کا نشان تھا وہ بھی صاف کروا دیا۔
ایز یوزول دن گزر گیا، رات ہو گئی، بارش ہوتی رہی ساری رات، پوری رات بارش رہی. وہاں پر جو ونڈو تھی اس کے گلاس پر بھی بارش پڑتی رہی، بجلی چمک رہی تھی، تو میں نے پردے آگے کر دیے. اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو موسم بالکل ٹھیک تھا، بہت گہرے بادل نہیں تھے لیکن دھوپ بھی نہیں نکلی تھی. یہی کوئی ٹائم ہوگا 10:30 بجے کا. جیسے ہی میں نے کرٹن ہٹائے کہ میں باہر کا ویدر دیکھتی ہوں، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی کھولا. اس کے آگے جو نیٹ ڈور ہوتا ہے اس کو میں نے نہیں کھولا تھا، جو ووڈن ڈور ہوتا ہے اس کو میں نے کھول دیا. ویسے ہی میں نے کرٹن ہٹائے. میرے ذہن میں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہاتھ کا نشان مجھے دوبارہ نظر آئے گا. اسی جگہ پر سیم، اسی سٹائل میں، اسی پوزیشن پر پھر وہ ہاتھ تھا. اب میں اس کو دیکھ کر چونک پڑی کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، کیونکہ میں نے تو خود میڈ سے اس کو صاف کروایا تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے فوراً سے اپنی امی کو بلایا، ان کو دکھایا. گھر میں میرے 2 بھائی موجود تھے، ان کو بلایا، ان کو بھی دکھایا. ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کام والی جب میڈ جو ہے یہ جب کام کرتی ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. جب اس نے صفائی کی ہوگی، ڈسٹنگ کی ہوگی، دوبارہ سے اس کا ہاتھ لگ گیا ہوگا. اس دن وہ ہاتھ میں نے خود صاف کر دیا. مجھے وہم سا ہو رہا تھا. باہر کی طرف گئی اور میں نے وہ ہاتھ صاف کر دیا. حیرت کی بات یہ تھی کہ بارش ہوتی رہی ساری رات. ویسے بھی جتنے وہ گلاس ڈور تھا جو ونڈو کے آگے، وہ بالکل صاف تھا، بالکل نیٹ تھا، اس کے اوپر کوئی مٹی بھی نہیں تھی. اس کے باوجود وہ ہاتھ کا نشان بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا. میں نے اس کو جیسے ہی صاف کیا میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا. ایسے لگ رہا تھا کسی چیز نے میرا سر پکڑ لیا ہے. مجھے لگا شاید میں بہت زیادہ ایکسٹرا اس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مجھے وہم نہیں کرنا چاہیے. میں اندر آ گئی. اس رات کی بات ہے، مجھے ایک دم سے، میں اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی. جو ہم لوگوں کے ٹی وی لاؤنج میں میرے کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، وہ کمرے کا دروازہ بھی میں نے آج بند کر لیا اور میں سوئی ہوئی تھی. ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کی جو ونڈو ہے اس کے اوپر جیسے دستک ہو رہی ہے، اور دستک اس سٹائل میں ہو رہی ہے جیسے کوئی ہاتھ مار رہا ہے. جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے وہ آواز سنی کہ جیسے گلاس ڈور کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا ہے اور ایک آواز آتی ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں جیسے کوئی چوڑیاں ہیں یا ایسے اس نے کوئی جویلری پہنی ہوئی ہے جس کی ساتھ وہ جب ہاتھ مار رہا ہے کوئی بھی تو اس کی بھی آواز آ رہی ہے. میں نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا کہ کون ہے، کس کی آواز ہے یہ. مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ آواز بار بار آ رہی تھی. میں پوچھ بھی رہی تھی، اس کے باوجود آواز آ رہی تھی. میں فوراً سے اٹھی. میں کانشیس تھی کہ میں دیکھوں آخر یہ کون ہے، کس کے ہاتھ ہیں یہ. جیسے میں نے کرٹن ہٹایا تو وہاں پر ایک بہت زیادہ عجیب و غریب چہرے والی کوئی مخلوق تھی. شاید وہ جنات تھے، شاید وہ کوئی عورت تھی. اس کا قد بہت چھوٹا تھا. حیرت ہے کہ اس کا قد اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود جو ہاتھ کا نشان تھا وہ بہت اونچا ہوتا تھا. اس کا بازو بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کا صرف ایک ہی بازو تھا. بڑے عجیب و غریب انداز سے وہ ایسے کھڑکی کے اوپر ہاتھ مار رہی تھی. میں نے اس کو دیکھا، میں نے اپنے حواس ہی کھو دیے. مجھے لگا پتہ نہیں میں نے کیا دیکھ لیا ہے، یہ کیا چیز ہے اتنی بھیانک. میرے سے چیخا نہیں جا رہا تھا. میں چیخنا چاہ رہی تھی کہ میں کسی کو بلاؤں اپنی مدد کے لیے. ایسے لگ رہا تھا میرا پورا جسم وہیں پر سٹل ہو گیا ہے اور میں اس کو باقاعدہ دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے. وہ اتنی ڈراؤنی عورت تھی، اتنی ڈراؤنی عورت تھی کہ میں نے زندگی میں اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرا وہ سکتہ جیسے ٹوٹا ہے، وہ غائب ہوگی. ہاتھ کا نشان وہیں تھا. میں نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا اور میں اپنے کمرے سے بھاگی اپنے پیرنٹس کے کمرے کی طرف. جیسے ان کے کمرے کی طرف بھاگی، ان کو جگایا. وہ لوگ جاگے، ان کو ساری بات بتائی. وہ لوگ کمرے میں آئے تو وہاں پر ہاتھ کا نشان موجود تھا. جیسے باہر جا کر دیکھا، ہم لوگوں کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں تھا. دور دور تک کوئی، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ میں نے کس مخلوق کو دیکھا ہے. اسی دن ونڈو کے باہر خون کے پاؤں کے نشان تھے، جیسے خون میں ڈپ کیے ہوئے پاؤں ہوتے ہیں لیکن وہ الٹے تھے. امی نے جب دیکھا کہ نیچے کوئی نشان ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر پاؤں نہ آئے، پتہ نہیں یہ کیا نشان ہے. صبح جب ہوئی تو ہم لوگوں نے غور کیا، وہ الٹے پاؤں کے نشان تھے اور ان کے فنگرز نہیں تھیں، بس ایک نوک تھی اور وہ نوک بھی خاصی لمبی تھی اور پاؤں بھی اتنے بڑے بڑے تھے جتنے بڑے وہ ہاتھ تھے. خون سے بھرے ہوئے وہ نشان تھے. اور اگر وہ خون سے بھرے ہوئے نشان تھے، اگر کوئی پیچھے سے چل کر آتا تو وہاں پر اس فرش کے اوپر وہ نشان ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ صرف ونڈو کے آگے تھے. اب ہم لوگوں میں بہت ہی زیادہ خوف اور دہشت پھیل گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں.
اس کے اوپر ان نشانات کے اوپر ہم لوگوں نے کپڑا دے دیا کیونکہ بادل بنے ہوئے تھے، کہیں بارش سے مٹ نہ جائیں، ہمیں کسی عامل کو بلانا تھا اور ان کو دکھانا تھا۔ میرے ابو کے جاننے والے ایک پیر صاحب تھے، ابو نے ان کو فون کیا تو وہ پیر صاحب جب انہوں نے ساری بات سنی تو وہ پیر صاحب ہمارے گھر آئے۔ آ کر جیسے انہوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے تو پیر صاحب کا یہ کہنا تھا یہاں پر کوئی چڑیل ہے، اور وہ جو چڑیل ہے تم لوگوں کا یہ جو پچھلا لان ہے اس کی ایک دیوار پر آباد ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اس دیوار کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ یہاں سے آتی ہے۔ اس دیوار کے آگے کافی بڑے بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ درخت کا جو حصہ لان کی طرف تھا وہ بالکل ہرا بھرا تھا، اور درخت کا جو باقی کا حصہ اس دیوار کے اوپر تھا وہ بالکل جلے ہوئے درخت تھے، جیسے ان پر کبھی زندگی میں کوئی گرین لیو آیا ہی نہیں ہوگا، جیسے کسی نے اس کو آگ لگا کر جلایا ہوا ہے۔ پیر صاحب باقاعدہ اس دیوار کے پاس گئے، شاید وہ وہاں پر اس کے ساتھ مخاطب بھی ہوئے کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تنگ کرنا چھوڑ دو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، لیکن ہمیں صرف پیر صاحب کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ پیر صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے یہاں پر کچھ پڑھائی کرنی ہوگی، کچھ بلیک کلر کے دھاگے منگوائے انہوں نے، اور وہاں پر جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے ان کی ایک ایک شاخ کے اوپر وہ دھاگے انہوں نے باندھ دیے، ان دھاگوں کے ساتھ کچھ تعویذات بھی لٹکے ہوئے تھے۔ اب پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوق آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور وہ جو پاؤں کے نشان تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے پانی پر کوئی پڑھائی کر کے اس کے اوپر پانی بہا دیا، وہ پاؤں کے نشان فوراً سے مٹ گئے۔ اسی رات کی بات ہے، اب میں تو ڈر کے مارے اپنے کمرے میں سوتی بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے امی کے ساتھ سونا شروع کر دیا، ابو جو تھے وہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے، میرے والا کمرہ بالکل بند ہو گیا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے کمرے میں کوئی کلیپنگ کر رہا ہے، تالیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے میری آنکھ کھلی، پھر امی کی آنکھ کھلی، ایسے لگ رہا تھا کمرے میں بہت اونچی آواز میں کوئی تالیاں بجا رہا ہے۔ جیسے ہی میری امی نے گردن اٹھا کر دیکھا تو ہم لوگوں کے کمرے کے صوفے کے اوپر وہ مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، کمرے کے اندر وہ آ گئی، اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں، جیسے ہم دونوں ٹانگوں کو ایسے کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں کہ گھٹنوں کے اوپر سر رکھ سکتے ہیں، ایسے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں اتنے لمبے تھے کہ وہ اس کے پاؤں ایسے لگ رہا تھا جیسے بیڈ تک اس کے پاؤں آ رہے ہیں۔ امی نے جب دیکھا، امی نے اونچی سی آواز میں کہا اللہ اکبر۔ امی نے جب اللہ اکبر کہا تو میں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا، تو میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ چیخے وہ ایک دم سے صوفے سے نیچے اتری، ہم نے خود دیکھا ہے، اور وہ ہم لوگوں کے باتھ روم میں چلی گئی۔ اب تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ مخلوق تو ہم لوگوں کے گھر کے اندر آ گئی، ہم نے تو اس کو درخت کے اوپر سے اوپر تک رکھوایا تھا، یعنی اس دیوار سے نیچے نہ آ سکے، یہ تو گھر کے اندر آ گئی ہے۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے جاگ گئے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب ہی ہم لوگوں کے گھر کا ماحول ہو گیا۔ اگلے دن پھر پیر صاحب سے رابطہ کیا، وہ پیر صاحب دوبارہ آئے۔ ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مخلوق ایک ہے جو باہر کی دیوار پر ہے، لیکن یہ مخلوق بے تحاشا تعداد میں ہے اور اس پورے گھر میں آباد ہے۔ میرے تعویذ لگنے کے بعد جو باقی کی مخلوقات تھیں انہوں نے اپنا آپ اس لیے ظاہر کیا ہے کہ ان پہلے والی مخلوقات کو آزاد کر دیا جائے، ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گی۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پیر صاحب نے یہ کہا، انہوں نے پڑھائی کی تو اس مخلوق سے بامشکل 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، اگر 7ویں سے 8واں دن ہوا تو شاید وہ ہمیں جانی نقصان دینا شروع کر دیں۔ ان 7 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا۔ بہت پیارا وہ گھر تھا، ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ وہ گھر خرید لیں۔ ہم لوگوں نے بہت جلد بازی میں ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا، ایک نئے گھر کا ارینج کیا۔ تو جب ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ رہے تھے تو اس گھر میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو کالے رنگ کے سائے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہوتی تھی، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں نے بھی اس مخلوق کو 2nd فلور پر بھی دیکھا۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں فجر کی نماز کے لیے جاگا، مجھے یہ لگا فجر کی اذان ہو گئی ہے، لیکن ٹائم 3 بجے کا تھا۔ میں نے سوچا میں وضو کرتا ہوں اور نماز نیچے جا کر پڑھتا ہوں، ابو اور امی کو بھی جگا دیتا ہوں، شاید وہ جاگے نہ ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس مخلوق کو ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھا تھا، اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ وہیں سے واپس آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوا تھا۔ جب سب کے ساتھ ایسے معاملات شروع ہوئے اور وہ مخلوق ظاہر ہو گئی، بالکل ظاہر ہو گئی، ہم لوگوں کے پیر صاحب کے تعویذات کے علاوہ بھی اس نے اپنا آپ
گھر کے باقی حصوں میں جب ظاہر کیا تو ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ شکر ہے کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس گھر میں سے تالیاں بجنے کی آواز، ہنسنے کی آواز، رونے کی آواز ہم لوگ اکثر سنتے تھے، لیکن وہ آتی دور سے تھی تو ہم لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس گھر میں سے آ رہی ہیں۔ گھر میں ہم لوگوں کے چیزیں غائب ہونے لگ گئی تھیں ان 7 دنوں میں۔ چیزیں رکھتے کہیں اور سے تھے، کچھ مل جاتی تھی، کچھ ملتی ہی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 7 دن کے اندر جن درختوں کے اوپر وہ تعویذ لٹکائے تھے وہ بھی ایسے یلو کلر کے ہو گئے تھے کہ جیسے بالکل جل گئے ہیں، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کا حال ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے جب وہ گھر چھوڑا اس کے بعد میں کچھ عرصہ بیمار رہی، مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے، میرا سر بھاری رہتا تھا، میرا سر درد جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر انہیں پیر صاحب نے میرا علاج کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس مخلوق کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس کا مجھ پر کوئی سایہ سا ہو گیا تھا۔ مجھے انہوں نے کافی پرہیز بتائی، پرفیوم نہیں لگانا، کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا، بیف نہیں کھانا، قبرستان میں نہیں جانا۔ وہ تو ہم لوگ پہلے بھی نہیں جاتے تھے، لیکن سختی سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو اس گھر میں بھی پہلے 3 دن نہیں جا سکتی، ورنہ وہ جنات میرے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ میں نے وہ ساری پریکاشنز جو انہوں نے بتائیں وہ میں نے ایز اٹ از ان پر میں نے عمل کیا۔ مجھے وہ ڈرانے خواب آنا بند ہو گئے، جو سر بھاری ہوتا تھا، جو طبیعت خراب ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ لیکن اس کا چہرہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، آج کبھی بھی اگر مجھے یاد آتا ہے، انفیکٹ میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ابھی بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے دل پر اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ اب میری شادی ہو گئی، میرے ماشاءاللہ بیبیز بھی ہیں، لیکن میں کبھی بھی، اب ہم لوگوں کا جو گھر ہے یہاں پر بھی لان ہے، یہاں پر بھی درخت ہیں، میں نے لان والا روم کبھی بھی نہیں لیا۔ ایوننگ کے بعد میں کبھی بھی لان میں جا کر نہیں بیٹھتی، چاہے ویدر جیسا بھی ہو۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زینب آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر کو زیادہ سے زیادہ جا کر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جن زادی ناول بہت جلدی اینڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں ایک اور ہارر ناول سٹارٹ کروں گی جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ان ویڈیوز کو بھی لائک کریں۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ان کے چینل کی سٹوری کو بھی وزٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب لوگوں نے میری خالہ کے لیے دعائے مغفرت کی، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کو اللہ اس کا اجر عطا کرے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔